بہت ہی عظیم دن ہے کہ جس میں پوری دنیا سے حضور کے غلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عالم کفر کو اور منافقوں کو یہ بتا دیا کہ 1400 سال کے بعد بھی ہم آج بھی وہی اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں جانا. یہ فلیکس پر بھی یہی لکھا ہے, ذرا اونچی آواز آئے, انہیں جانا, سب کی آواز آئے. بھئی اب تو مجھے پتہ ہے پانی بھی ختم ہو گیا, آپ مجھے پتہ ہے جس انداز میں بیٹھے ہیں, ہماری جو سوچ تھی اس سے بھی کئی گنا دنیا آ گئی, حضور کے غلام آ گئے. میں یہی کہتا تھا پورے ملک میں پھرتے ہوئے کہ چلنا ہمارا کام ہے, مدد آ جائے گی. تو سارا کچھ مجھے کان میں بار بار کہہ رہے تھے پانی کوئی ختم ہو گیا, پینے کے لیے بھی نہیں بچا کوئی شے, اور لیکن حضور کے غلام ایسے بیٹھے ہیں, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. آج جو لوگ کہتے تھے کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے مقاصد کچھ اور ہیں, یہ میرے بارے میں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور پیشوائے اہل سنت کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے کوئی اپنے مقاصد ہیں, غازی صاحب کا نام لیتے ہیں. آج دنیا کو پتہ چلا کہ ان کے اگر اپنے مقاصد ہوتے, غدار اور منافق کے ساتھ دنیا نہیں چلتی. یہ میں بالکل بات کر رہا ہوں. ابراہیم گاردی مرہٹوں کی فوج کے توپ خانے کا سربراہ تھا. احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آیا, اس نے پیغام دیا, اس نے کہا یہ کفر اسلام کی جنگ ہے, تو میرے ساتھ آ جا. ابراہیم گاردی کہنے لگا نہیں, میں نے مرہٹوں کا نمک کھایا. لڑائی ہوئی, احمد شاہ ابدالی کو رب نے فتح عطا فرمائی. ابراہیم گاردی گرفتار ہو کر, سنیں توجہ کریں, لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بڑی سختی کرتے ہیں. میں نے کہا میرا تعارف یہ ہے, میں کون ہوں. مولانا صاحب کو اللہ میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کو کہیں نکال نہ دیا جائے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. مولانا نے میرا جو نام لیا, میں کچھ اور سوچ رہا تھا, تو میری توجہ اس طرف نہیں گئی جتنی انہوں نے میں کچھ اور سوچ کی طرف پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے تاکہ مالکوں کی گلی کا کتا جو ہے وہ درکار نہ دیا جائے. صرف حضور کی بات کرنی ہے, کتا کتا ہی ہوتا ہے. ہاں جی, اسے تو کتیاں پیرا دینا ہے رسول اللہ دا, بالکل, اور کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. لوگ کہتے تھے آپ اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں. ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہم جمع, میں نے پہلے بھی کہا سنی متحد ہو چکے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں. سر یہ قیادت نہیں ملتی. میں نے کہا قیادت تو موجود ہے, قیادت کیوں نہیں ملتی. اب یہ سارا منظر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. ہم بڑی بات نہیں کرنا چاہتے. مولوی خادم کی حیثیت یہ ہے کہ میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا, آج بھی مجھے یاد ہے, میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا. آج سب کچھ جو مجھے دیا ہے تو میرے دین نے دیا, رسول اللہ کی غلامی نے دیا, اسلام نے دیا. ہاں, فاروق اعظم کو جب ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نا کہ یہ آپ نے موزے یہاں کیوں رکھے, نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے. فرمایا اس سے عزت میں کمی آتی ہے. فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لمبی آ بھری, فرمایا ابو عبیدہ کوئی اور ہوندا تو میں اج انہوں یہ جی سزا دینی سی, حضور دی امت واسطے عبرت بن جاندا. فرمایا سانو کون جاندا سی, عمر تے ہوئی عمر ہے جدوں کو 6 اٹھ نہیں سن قابو ہوندے. اے تے حضور دی غلامی ہے کہ 36 لاکھ مربع میل تے میں حکومت کر رہا تے میری مرضی تو بغیر پتہ ہی نہیں ہوندا. اے تے ہماری کوئی حیثیت نہیں. پیر صاحب نے فرمایا پیسے تو جن کے نام پر ہیں انہی کے لیے ہیں. میں پتر دا ویاہ کرنا تے پیسے نہیں سن دینے, ادھار بھی چک لینا سی. گلاں کرنیاں وڈیاں تے جدوں حضور دے دل دی دین دی واری آوے تے بندہ لمحہ پہ جائے, میرے کول تو کوئی شے نہیں, تے دین لگیا نا مولوی خادم 15 روپے لے کے آیا, 15 لے کے واپس چلا جائے. ساڑھا کوئی مسئلہ ہے. ہاں جی, سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے. ہاں جی, سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے. ہاں جی,
اے اسلام دی تو حضور دی عزت دی واری آوے پھر کہنے لیے چلو چاول والی دے گی پکا لو. میں کہا نا پھر تو منیا کی رسول اللہ نے انہیں جانا. آخر تک آواز آوے عمارت جڑے جڑے کسی نو نیند آئی بشک میں نو تو نہیں تصور بھی نہیں کر سکتا چلو. اور جس طرح تسی آئے ہو اے تے عالم کفر تو آج سناٹا چھا گیا, منافق سر جوڑ کے بہ گئے پاکستان دے. اور اساں غازی صاحب نو ہاتھ پا کے کی بن گیا. میں کہا پترو کی نہیں بن گیا, آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے. تو انو کوئی غلط فہمی ہو گئی سی. یہ کہتے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ مولوی خادم ہیں, ان کے کوئی ذاتی مسائل ہیں. دسو جی ڈاکٹر صاحب تقریر کرتے ہیں, کوئی ذاتی گل کی تھی؟ پیر صاحب کی تھی؟ میں تو ویسے ہی کتا پاک رسول اللہ دا. میرا تعارف ہے مطلب کسی نے کوئی غلط فہمی ہوئے کسے کام واسطے اسی یہ کام نہیں کر. صرف ایک بات ہے, اے جڑے میں نعرے لوائے, میں اپنی تقریر کہندا سی مینار پاکستان آ کے تسی نعرہ لانا ہے. حکمران کہہ رہے تھے کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. تو میں نے اس وقت بھی اپنی تقریر میں کہا, میں نے آپ نے لاہور میں آنا ہے اور مینار پاکستان کے سائے کے تلے یہ نعرہ لاکھوں نے لگانا ہے. لبیک لگایا کہ نہیں؟ جب لگ گیا تب سنو, پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا, پاکستان غلامی رسول کی طرف. لبیک 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 یا رسول, سارے بولو. تقریر کوئی مقصد کوئی نہیں, نعرہ لاؤ. توجہ, بات میں ختم کرنے لگا ہوں, لمبی بات اب نہیں ہے. توجہ, میں تمام علماء, مشائخ, سادات, حفاظ, قراء, حضور کے غلام آپ سارے, میں اگر خفیہ طریقے سے اپنی یہ چادر بچھا دوں, آپ سارے اوپر سے گزر جائیں نا, تو میرے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہے. میں آپ کی کوئی شکریہ نہیں ادا کر سکتا. بہت سارے ہمارے سجادہ نشین جن کو لاکھوں مرید ہیں, انہوں نے دوسری بات بھی نہ کی, جہاں جگہ ملی آ کر بیٹھ گئے. سارے کو سادات تے علماء کو میں ہاتھ جوڑ کے گل کرنا, قبلہ اسی تو انہوں کچھ نہیں دے سکتے, لیکن جب قیامت کا منظر ہونا ہے تو ہم سوئے جب حشر چلیں گے تو اس دن میرے آقا فرمائیں گے, جب دنیا ساری مسجدوں سے سپیکر اتر رہے تھے اور لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لیے اندر داخل ہو رہے تھے, کوئی مدرسے بچا رہا تھا, کوئی اپنی گدیاں بچا رہا تھا, تم نے نہ گدی دیکھی, نہ مرید دیکھے, نہ مدرسے دیکھے, اپنی جیب بھی نہ دیکھی. کوئی جناب کراچی سے چل کر آئے, کوئی خیبر پختونخوا سے چل کر آئے, بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے, کشمیر سے, اور یہاں سے جو پنجاب سے جو حضور کے غلام آئے, تو قیامت والے دن جب رسول اللہ بلائیں گے, میری خاطر یہ کیا تھا, بس اس کے لیے بات ہے. ہم اگر کسی کی شایان شان کوئی کام نہیں کر سکے, آپ کی شان ہم نہیں ہے اس کا کوئی ادراک کر سکتے, لیکن جن کے لیے ہم نے یعنی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے, پیشوا اہل سنت نے, میں نے, تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان نے, عہدیداران نے, پنجاب, سندھ, سرحد سب کے, اور بلوچستان کے, ہم نے جو آپ کو بلایا ہے صرف ان کے لیے بنایا ہے. کیوں؟ آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا, اس لیے کہ جن کے لیے ہم نے بلایا آپ کو, ان کے لیے کیوں بلایا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. لاؤ بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب کی نہ رنگ, تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں. سنو پاکستان کے اندر بک بک, میں بات سخت نہیں کروں گا. لوگ آگے بھی کہتے ہیں مولوی خادم گالیاں دیتا ہے. میری یہ تقریر بتائیں جی میں کون سی گالیاں دیتا ہوں؟ میں ذات کے لیے کبھی بات کی؟ ہاں, ذات کے لیے. جب حضور کی بات آئے تو جہاں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے. حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا جب حضور سے آگے گزرنے لگا نا تو آپ نے اسے روکا. جب حضور کی اونٹنیاں
عیانہ بن حسن لوٹ کر جا رہا تھا، تو جب ابو قتادہ کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا اسے پیچھے کھینچا، فرمایا حضور سے آگے نہیں جانا۔ جب گھوڑے کو رسول اللہ نے دیکھا تو مڑ کر فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحبک اللہ، فرمایا ابو قتادہ تجھے آگے جانے کی اجازت ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اس حدیث سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ حضور کی ناموس میں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو وہاں سے دعا مل جاتی۔ توجہ، اس واسطے آپ حضرات جتنی بھی تشریف لائے، میں تو آپ کا ہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جیبوں سے طریق لبیک یا رسول اللہ کو کوئی ایڈ نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی سامنے جلوہ کر رہے ہیں، پیشوا اہل سنت بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بھی سامنے ہے، میں بھی سامنے ہوں۔ ہم نے تو اس کانفرنس کے لیے چندے کے اعلان نہیں کیے، میں نے کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے مانگنا شروع کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ ادھر تشریف رکھیں، کمال ہو۔ توجہ، آپ کی جو پاور ہے بہت سر، میں آپ کی حضرت حسان آپ کی پہلے ترجمانی کر گئے 1400 سال پہلے کہ لوگ کہیں گے آپ کے ساتھ سعودیہ کے ریال نہیں ہیں۔ ایرانی جنہوں نے مال کھایا، جنہوں نے ایرانی مال کھایا ہوا ہے نا، ان کو تو 1400 سال کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت بھی سمجھ نہیں آئی۔ ظاہر ہے ایرانی مال کھایا، جو داتا صاحب نے مال کھادا ہوندا تے ابو بکر ہم چکابہ لکھے ہویا بابے ہوراں دے دربار تے۔ زلیلو ایران دا مال کھا کے تو صدیق اکبر دی افضلیت ہی نظر نہ آئی۔ ہاں جی، میں نہ نہیں لینا، گل کو ایسی ساڑی تاریخ کا منشور ہی نہیں، ویسے میں گل کر رہا تے جنہ ایرانی مال کھادا انہاں دا اے حال، تے جنہ سعودی ریال کھا دے تے حج کرن گئے تے انہاں دے کوٹے چو چل پے۔ میں آکھا جا اے کیڑا حج ہے؟ ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ حضور اسی تے تشریح نہیں کر دے، فرض ہوئے تے فرا ہوئے تے مجدد گل کر رہے ہوئے۔ کینیڈا تو مجدد بن کے نہیں آیا، جڑا کینیڈا تو مجدد بن کے آیا انہوں تو نہ موسیٰ رسالت دا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں کہا زلیلہ ہون دس اجی تو مریا گیا، جب مرے گا اس دن امام احمد بن حنبل فرمایا سی قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرمایا انہوں زلیلہ نو اعلان کر دیو جنہاں میں نو کوڑے مروائے کہ جس دن جنازے ہون گے فیصلہ ہو جانا ہے۔ زلیلہ تو جدو مرنا ہے تینوں پتہ لگ جانا ہے تو غازی صاحب کے خلاف تقریر کر کے کی کھٹیا۔ میں نہ نہیں لیندہ اس واسطے کہ مجلس بڑی پیاری ہے تے روحانیت تاری ہے۔ مدینہ منورہ مواجہ شریف دے سامنے کئی حضور دے غلام موبائل کھول کے بیٹھے، امیر حمزہ دے دربار تے بیٹھے، یارویں والے داتا صاحب تے خود میزبان ہوئے نا جی، داتا صاحب تے میزبان، داتا صاحب نے میزبانی تہاڈی کیتی۔ مولی خادم دا پوتھا ہے جڑا ابھی چل نہیں سکتا، پانی اپنے ہاتھ جانا بڑی مشکل نہ پکڑدا ہے، داتا صاحب میزبانی کی تھی، حضرت پیر مکی میزبانی کی تھی، شاہ محمد غوث نے تہاڈی میزبانی کی تھی، حضرت شاہ ابو المالی نے کی تھی، میاں شیر محمد نے کی تھی، پیر میر علی شاہ نے کی تھی، سیال شریف والے پیراں کی تھی، خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی تھی، یہ سارے فقیراں نے مہر شریف والے پیراں کی تھی۔ جنہ گدیاں دا میں نام نہ لے سکا، اے نہیں میں سارے دے درد فقیراں، میں فقیراں دے درمیان کدی کشتی نہیں کرائی۔ پیر میرے علی شاہ صاحب گل کی تھی نا، الطیف سرا من طلعتہ وشذب بدا من وفرتہ فسقرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں تو ابرو قوس مثال دسن جت نوکے میاں دے تیر چٹن، لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے تن موتی دیاں ہن لڑیاں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، پیر صاحب نے فرمایا حضور کے دان مبارک عدن کے موتیوں جیسے، حضور کے لب آئے مبارک یمن کے لالوں جیسے، میں کشتیاں کد نہیں کرائیاں بزرگاں دیاں، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن پکڑیا، انہوں نے کہا جی میں اگلی گل نہ کرا، انہوں نے کہا کرو جی کام ہے ان کے ذکر سے، یوں ہوا یا یوں ہوا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، فرمایا آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا
اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. آلہ حضرت بریلوی بولے انہیں کہ جناب تسی تے عدن دے موتی اللہ تشبیح دیتی تے احمد رضا یہ کہندا ہے جدو رسول اللہ دے مبارک دند عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے. انہیں کہ اسی کتھے تے حضور دے دند مبارک. لبیک 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 بولو رسول نعرہ لبیک لبیک رسول لبیک یا رسول بہت سارے دور دراز علاقے تو میں نے لوگوں فون کیتا حضور پیسے نہیں ہیں دعا کرو. اس وقت تک پیسے ہو جائیں ساڑھے کو نہیں سن ورنہ اسی بھیج دیں دے. اتنے بھی ساڑھے کئی آئے قرضے لے کے بھی آئے ایجنسیاں تسی ساڑھے ملک دی ایجنسیاں ہو. میں بڑا توڑنا ہلکے گل کر رہا آج دی یہ براہ راست اٹھتے اتنے نو گل سناؤ. مودی دی دھوتی انجے نہیں کھل سکتی. مودی دی دھوتی توڑی بڑکنا نہیں کھل سکتی. ادھر امریکہ بھی آ کھڑا ہونا ہے ادھر سارا کفر آ کھڑا ہونا ہے مودی نال. تے اینا فقیران نے اے جڑے بیٹھے نو علماء اہل سنت دے مشایخ اہل سنت انہاں ہی بندے تیار کر کے اوٹے بارڈر تے بھیجنے. تے تسی اے مت سمجھا کرو کہ اہل سنت دے علماء مشایخ انہاں تے فور شیڈول لائے نے ذلیلو. اور تواڈیاں ماواں نہ ہی جمدیاں ہوئے علماء اہل سنت تے تسی فور شیڈول لائے اور تسی مشایخ اہل سنت دی درگاہاں تے چھاپے مارے اور تسی ساڈے مؤذنین نوں درود و سلام پڑھدے پرچے کٹے اور مصطفیٰ جان رحمت نوں تسی دہشت گردی قرار دیتا اور تواڈیاں ماواں نہ جمدیاں ذلیلو. گل توجہ اے پاکستان دے وارث بیٹھے نے سارے انہاں دے بڑے نے پاکستان بنایا. اے نعرہ میں نہیں لگیا یہ انہاں دیاں روحاں آ گئیاں. تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو نہ کھڑا کر دیتا انہاں کیوں اسی تواڈے نال اسی تواڈے نال اتنی اس تو کئی گنا دنیا باہر او پل تو تے دسو جی سانو کہندے نے بندہ ہی کوئی نہیں. میں کہا چلیا بندہ تا نہیں جے مولی خادم اپنے پیو دی گل کرے ذات واسطے گل کرے جدو مالکاں دی گل ہے. میں کہنا ہوں ہر تقریر وچ صحابہ جے رستے چ کہہ دیندے حضور پہلے تلواراں دیو روٹی دیو بندے دیو تو پھر بدر وچ بڑا مسئلہ ہے. صحابہ عرض کیتی حضور حکم تو دیو گھوڑے سمندر وچ بھی سٹ دے. کمال والی گل ہے. تو پھر اسلام اسلام ہے. اسلام میں کسی دا قرض باقی نہیں رکھتا. صحابہ جب بدر وچ پہنچے تو پھر رب نے حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے یہ گھوڑا پکڑ کے جبریل آ گئے یہ میکائیل آ گئے. چلنا صرف تہاڈا کام ہے. تسی آئے ہو تے مدد ہوئی کہ نہ ہوئی. اج تو بعد کن بند کر دیو کہ اسلام مدد نہیں کردا. اے سارے مل کے بھی ٹٹو اے جڑے ممتاز قادری دے خلاف ہیں اے ٹٹو سارے مل کے تے میں بہت محتاط گل کر رہا کیونکہ میں نے پتا ہے ساڑھے اتنے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے تقوی تہارت والے تے یہ بعد میں نے کوئی اور ہی گل لگی تو کیسی گفتگو کیتی. سارے او ٹٹو ممتاز کہو تینوں ذلیلہ یہی ملی سی ممتاز قادری دی گل 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی سی تینوں. اور پھر کہتے مولی خادم وہ تے منن والے میں آکھا چبڑو اے اٹھ ڈہ پیا کھوہ وچ اے اٹھ ڈہ پیا کھوہ وچ اے دا پوچھڑ مت نپو. بریلی شریف تو کرین منگاؤ اور کرین کیڑا عشق رسول والا اور غیرت رسول والا. کیوں جی نخلم در نیش نوش جامع مسلم نئے کافر زنبور کے نیش بے نوش. اعلیٰ حضرت بریلی فرمانے سنوئے احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی کچھ. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. زمین و زمان آخر تک آواز آوے انہاں دے پیو دا مینار پاکستان جلسہ نہیں کرن تواڈے پیو دا
جتھے ساڑا دل کرے گا لبیک دے نعرے لوانے نسی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دستور تے منشور تے اعلامیہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید مجد الکریم نے پیش کر دیا، اور غیرت و حمیت اور دینی اقدار کی حفاظت کا درس آپ کو پیشوائے اہل سنت مجاہد ملت سرمایہ اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ اور غازی اسلام کے والد گرامی محسن ملت ملک محمد بشیر صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، شاید آپ کی توجہ نہیں گئی، کان ذرا کھولیں۔ آپ نے صرف ایک بات کہی، یہ نہیں کہا میرا بچہ چلا گیا، اوئے میری زندگی کیویں گزرنی، او دسو ممتاز قادری دے بچے دی پرورش کیویں ہونی، اور دسو میرا بڑھاپا کیویں گزرنا ہے۔ میں کہا ایس پتر جوان دے کے تے بابا روے نہیں تے روزانہ پوترا سامنے پھرے تے بابے دی اکھیں جو آنسو نہ آون۔ میں اقبال کو پوچھا دس ہوئے بابا جی دی کمر کنے سیدھی رکھی، اور دس ہوئے اوباما بھی انہوں نے دیکھ کے گھبرایا کیوں ہے؟ اپنے منافق بھی انہوں نے چہرے بدلنے شروع ہو گئے، اور کراچی دا ڈاکو بدماش جنہیں ممتاز قادری دے خلاف گل کی تھی آج وہ دا ککھ بھی نہیں رہا، اور بار دا بار ہی رہ گیا۔ میں کہا زلیلہ تیرا تو جنازہ بھی کتیا کسے نہیں پڑھنا، 10-60 لاکھ جنازہ جس شخص نے جنازہ پڑھیا جس شخص لوگوں نے 10 کتیا تو انہیں نامو لایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال دس ہوئے بابا جی دے کمرچ پاور کدھروں آئی؟ جوان پتر جلے ہو تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جاندی، تے بابا جی پھر کیوں دلے رن؟ تے پھر سٹیجوں تے گل کر گئے، تے گل بھی روندیاں نہیں کی تھی ہستیاں کی تھی۔ میں کہا دسو جی یہ کیڑی پاور ہے؟ اقبال کہندا تینوں پتہ نہیں، اے سامنے لیٹیا فقیر۔ آج اسی اعلان کر رہے ہیں اقبال دی چھٹی بحال کرو، اقبال دی چھٹی، سارے بولو اج کمال ہے ہن تے جاگن دا ویڑا، اقبال دی چھٹی جے تساں نہ کیتی تے اقبال ڈے والے دن تاریخ لبے یا رسول اللہ دے قائدین کارکناں سمیت آ جان گے۔ اور ذلیلو اوہ بادشاہی چنگی تے موت جنہیں تصویر پیش کی تھی، او بے وفاؤ، او ذلیلو، اور دنیا تے جو کوئی ذلیل ہونا جڑا اپنے محسن نوں بھول جائے۔ اقبال کی چھٹی بحال کرو۔ اقبال کے جتنا بھی کلیات ہیں انہوں نے پتہ ہے اقبال دی چھٹی کیوں منسوخ کی تھی؟ پورے کلام اقبال انہوں نے ایک شعر بھی نہ ملیا کہ جیتے ٹی وی تے دسن جی اقبال لبرل تھا، لبرل دیا پترا اقبال وہ تھا جو غازی علم الدین کی قبر میں اترا اور اتر کر کہا علم الدین میں نے تیری وصیت پوری کر دی، اب میری بھی ایک وصیت ہے، میں نے تیرے لیے بڑا کام کیا، جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو میرا سلام ضرور پیش کرنا۔ اس واسطے نے اقبال نو ویر رکھیا، اے ویر پترو اسی تو اڑے نام مکانا ہے۔ اقبال نہ انہوں دا ویر انجو یا کہ انہیں ناموس رسالت دا کم کیوں کیتا ہے؟ غازی علم الدین تے جنازے شریک کیوں ہویا؟ علم الدین دی قبر اتریا کیوں میں؟ بچے ہو اسی ساری امت اقبال نال کھڑی، اقبال نال کھڑی کیوں کوئی نہیں؟ اقبال دا مزار کھولو اور حضور دے غلاماں نو زیارت کرن دیتے کرو۔ ایڈا تو آڑے جناب سارے ملک نو جنگلے لانے تسی، اینو ہی تارا لا دیو، اینو ہی تارا لا دیو، اپنے آپ نو ہی تارا لواؤ۔ تارا نہ بھی کدی ملک بچے ذلیلو، ایسے نو سکول نو بھی تارا لا دیو، اسپتال نو بھی لا دیو، مدرسے نو بھی لا دیو، مسیطہ نو بھی لا دیو، ایوان اقبال نو بھی لا دیو، تے اینو بھی لا دیو، مینار پاکستان نو۔ تسی کیڑے مرض دی دوا ہو صرف پیسے پٹورن واسطے؟ جس ملک دے حکمران 60 لاکھ دی گھڑی بنن تے پورے ملک کے جھگیاں موجود ہون، کیوں جی انہاں نو حق بندا ہے ذلیلاں؟ میں بڑا ہاتھ ہوڑا رکھے ہویا تو بالکل میں بالکل کی کہندے ہو لائٹ تقریر کر رہا ہوں، ہاں بالکل لائٹ تقریر۔ میں مجھے انگلش آتی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے تو آج اوباما راتی سونا کوئی سون پتہ نہیں ہوتے امریکہ رات کے دن نے وہ کھوتے تے کنا والا ہے، کھوتے تو جدوں مارو نا کنا تے انج کردا، آج اوباما ساری رات انج کرنی۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ پھر انہوں نے کہنا نہیں، پھر آیا، پھر آج پوری رات وہ کھوتے جڑا نا کانے لانے وہ یاراں نے بھی لانے، جڑے ایتھے وہ کھوتے دے یار بیٹھے وہ لد چٹ دین، لد چٹ کے تے پھر ہینگ دین۔ ہینگدا تو اوباما ہے،
ایک اور ہی کوئی شے ہے میں دستا کوئی نہیں. لو جی بابا جی دی پاور کیڑی؟ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال دس کیڑی؟ اقبال کہندا دل سے عشق ہو توانا می شبد خاک امدوش سریا می شبد. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے. غازی عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد گرامی وہ بھی تشریف فرماون، پروفیسر نذیر چیمہ صاحب. اکلوتا پتر دے کے بھی بابا پھر بیٹھیا. کیوں جی؟ کتاب نہیں لکھی ہوئے خیال کرنا اکلوتے پتر نہ دینا. میں بڑا فائدہ اے دسو جس دلیری نال بیٹھیا اکلوتا پتر دے کے بھی بابے دے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے. میں حضرت بلال کو پوچھا دسو جی پھر گل کیویں؟ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. میں کہا جی حبشی زبان ہے جس ترجمہ سمجھ نہیں آیا. فرمایا حسان کو میں ترجمہ تینوں کرا دینا. اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں اکلوتا پتر دے کے بھی بندہ نہ روے، جوان پتر دے کے پھر بھی نعرے پاکستان آ جائے، غازی ممتاز دے والد میاں محمد اسلم بھی آ جائے، غازی احمد شیر نیازی بھی آ جائے، تنویر قادری 27 سال قید سن کے یورپ دیاں فضاواں پھر بھی کہے لبیک یا رسول اللہ. حضرت بلال فرمان لگے یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تو وفینا بک یضرب المثل کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. توجہ بھائی گل مکان لگا، گل ختم. آخری بات، دستور بھی پیش ہو گیا، منشور بھی. تمام میں مشائخ میرے سردہ تاج علماء محدثین مفسرین طلباء دور دراز تو آنے والے اور تاجر وکلاء کسان مزدور، ویسے میں تو کہہ رہا تسی شہنشاہ لوگ ہو. مزدور تے ون ذلیل جنہ دے گھر ایک ٹائم دی روٹی بھی کوئی نہ کھاوے. ہاں جی تسی شہنشاہ لوگ ہو، دور دراز تو جڑے آئے ہو، جس پیشے نال بھی تہاڈا تعلق ہے. صرف میں تہاڈے واسطے ایکو گل کرنا کہ بس حضور نہ انج وفا کرنی، اور کوئی مقصد نہیں. میں ایدے لکھیا ہوا کہ نہیں؟ ایدے تے نہیں لکھیا میرے حال جی. انہی نو ہی آنا ہے جی، گل مک گئی نہ آنا ہے جی. آنا ہے انہی نو 1 بجے داتا صاحب آنا ہے. بس آنا ہے انہوں نے، انہیں تے نہ ہاتھ اٹھان دی لوڑ ہی نہیں. بادشاہ انہاں جے جانا ہوندا ایک سیاسی گل ہوندی سی، سنی اٹھ کے ٹر پیندے سن. لیکن آج سنی کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے پتا ہے ڈاکٹر صاحب دی قیادت جدو نمبری نہیں ہو رہی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب جڑی ایتھے گل کر دیں مدرسے بھی وہی کر دیں، پنڈی بھی جا کے وہی کر دیں. انہوں نے پتا ہے پیشوا اہل سنت کا اور آون تے وہی گل کر دیں، مراڑیہ شریف بھی وہی گل کر دیں. میری گل بھی یہی ہے، میں ویل چیئر تے ہواں یا میں جیل کوٹ لگ پتے جاواں تے اوتھے میں نہیں کہ میں معذور آدمی ہاں، میں رات کیویں بسر کرنی اور ڈاؤ میرے نال بندہ ہو میں مر گیا. نہ جیڑی گل میں ایتھے کر رہا میں اوتھے کوٹ لگ پت جیل وچ یہی کیتی. میں نے سپرنٹینڈنٹ پوچھتا کی کرنا؟ میں کہا کی کرنا؟ مسیتی جھاڑو دینا، اور کی کرنا. اس واسطے ہن حضور دوبارہ انہوں کو ہاتھ اٹھان دی لوڑ نہیں. میری آواز آ رہی؟ جس نو آ رہی ہاتھ کھڑا کرے. بس آ گئی آواز، ہاتھ کھڑے کر تھلے رکھ دو. میں نے تواڈے تے یقین ہے، میں تواڈے کو ہاتھ نہیں کھڑا کر. ویسے حضور دے نام تے میں انج کروانا، او میری ڈیوٹی ہے. کتے دا جڑا کام ہوے نہ ڈیوٹی کتا نہ بھونکے تے پھر مالک روٹی نہیں دیندے. اے روٹی میں مالک دیندے ہی اس واسطے. آج اتنی بات ہے، تسی 19 نو آنا ہے انشاءاللہ آنا ہے. صرف میں آخری بات جملے ختم کرنے لگا. نہ ہماری تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہ منشور ہے کہ کسی کو گرانا ہے، کوئی ہمارا یہ منشور نہیں ہے. نہ ہمارا یہ منشور ہے کہ کسی کو اٹھا کر اوپر لے جانا ہے، یہ بھی کوئی منشور نہیں. آخری بات میرا جملہ یاد رکھنا، ایک کان بند کر دینا ہے، اس تو بعد کوئی مرضی جو بک بک کرتا رہے. اے مقصد تھے، اے وے تھے، چونکہ تھا تو چنانچہ تھا، انہوں نے یہ کیا تو وہ کیا تو کس کے کہنے پر کیا تو یوں کیا تو فلاں کیا تو پیسے کہاں سے، سب بک بک. اس تو بعد کان بند کر دینے، نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے. ایک ہی مقصد ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ہے اور رسول اللہ کے مبارک دین کو تخت پر لانا ہے. لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول کل
کل ایک خبر جو آپ تک پہنچی اور وہ معاہدے کی توسیع اور توثیق تھی، جس میں ہماری ٹیم حکومتی وفد کے ساتھ کافی دیر مذاکرات میں رہی، جس میں انہوں نے اپنے اس عہد کا پاس رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ جی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ناموس رسالت کا معاملہ اتنا نازک ہے، ہمیں تو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ لگا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے پر عملی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں وقت دیا جائے۔ تو ہمارا وقت انہیں دینا اس بات کا ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سرکاری سطح پر جواب چاہتے ہیں، اور اس سرکاری سطح پر جواب دینے کے لیے ہم نے انہیں وقت دیا، اور وہ وقت کا اعلان خود ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا۔ ہم اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ 17 فروری ہو یا 20 اپریل ہو، ہم میدان عمل کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خود بیٹھ کر ہماری ٹیم سے یہ بات کرنا کہ جی ہم اس معاملے میں اب سیریس ہو چکے ہیں، نہ تو سول گورنمنٹ ہماری ناموس رسالت پر کوئی بات سنتی ہے، وہ کہتے ہیں جی سب کچھ ہو سکتا ہے، ناموس رسالت کے پروانوں پر شیل نہیں گرائے جا سکتے۔ انہوں نے کہا جی اداروں کے لوگ وہ بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کو روکا جا سکتا ہے، ناموس رسالت کے پروانوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو ہم آپ کے سامنے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں، انشاءاللہ ہم عملی تصویر میں آئیں گے۔ ہم نے کہا جی آپ کو وقت دے دیا گیا حضور کے نام پر، کیونکہ ان کی ناموس کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے لے اور آپ کو قیامت والے دن حضور کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے وہ اعلان اور معاہدے کی توسیع بھی کرائی۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہم 60 دن کا ٹائم لینے کے بعد اس جذبے کو ٹھنڈا کر سکیں گے، یہ وہ جذبہ ہے جو ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان جذبوں میں سے ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع فاتح افریقہ، ہمارے قائد جب ان کی بات کرتے تھے تو ان کا واقعہ سناتے تھے کہ آپ جب افریقہ کے جنگلوں میں مسلمان مجاہدوں کے ساتھ پہنچے نا، تو آپ نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے اس جنگل کے درندوں، شیروں، چیتوں، ہاتھیوں اور موذی جانوروں، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں اس جنگل میں، اور اس جنگل میں ہم نے رات بسر کرنی ہے، تو یہ جنگل خالی کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد دیکھا کہ چونٹیاں بھی اپنی بلوں سے نکل کر جا رہی، ہاتھی شیر اپنے بچوں کو منہ میں چبائے ہوئے لے کر جا رہے۔ انہی کے جذبے کی ایک بات سناؤں کہ جب آپ نے افریقہ فتح کر لیا تو آگے آ گیا سمندر۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سمندر کے اندر داخل کر دیا۔ جب گھوڑے کی گردن تک پانی پہنچا نا اور آپ کی کمر تک پانی پہنچا، تو آپ نے گھوڑے کی باگ کھینچ کے نا ایسے آسمان کی طرف بلند کی، اور اپنا منہ بھی آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ میرے مولا تو گواہ رہنا کہ عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا، تیری زمین ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات کسی کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ لبیک والوں کو 60 دن کا چکمہ دے کر یا 60 دن ہم سے مانگ کر، ہم نے تو اپنے اخلاص کی بنیاد پر دیا ہے، اس لیے کہ ہماری ریاستی سطح پر فرانس کو جواب ہو جائے، کیونکہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ ریاستی سطح کے اوپر گستاخی ہوئی ہے تو جواب بھی ریاستی سطح کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہم نے اس ریاستی سطح کے اوپر جواب کے لیے آپ کو مزید 60 دن دیے ہیں، اس کے اندر آپ کریں، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے بڑوں کا تو جذبہ سمندر کے اندر جا کر بھی ختم نہیں ہوا۔ ہم جس قبیل میں سے ہیں وہ جذبے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو کچھ ہمیں زندگی میں تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑے وہ ہمارے لیے زیادہ راہ ہے، وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، وہ ہمارے لیے وہ چیز ہے جس کو ہم نے لے کر کل جنت میں جانا ہے۔ جب خالد بن سفیان الحزلی کو عبداللہ بن انیس نے واصل جہنم کیا، میرے آقا و مولا نے فرمایا جاؤ اس کو واصل جہنم، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن انیس نے چلتے ہوئے نماز بھی پڑھی، وہ بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا حضرت عبداللہ بن انیس، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا افلح الوجوہ، میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ تو کامیاب چہرہ آ رہا ہے۔
تو کامیاب چہرے وہی ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مقابلہ کر کے آئے ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ بھی ان چہروں میں اپنا چہرہ رکھوا لیں جو کامیاب ہیں، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اپنے سارے چہرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن انیس آئے تو میرے آقا و مولا نے اپنا عصا مبارک حضرت عبداللہ بن انیس کو دیا اور فرمایا عبداللہ بن انیس یہ اپنے پاس رکھ لو، قیامت والے دن جب روز محشر ہوگا کسی کے پاس چلنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوگا، تمہارے پاس یہ عصا ہوگا اور تم اسی عصا کی ٹیک پر جنت میں جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس نے وہ عصا وصیت کی تھی کہ میری قبر میں رکھ دینا، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں نے جو فارم فل کیے ہوئے ہیں نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے، وہ سب نے وصیت کی ہوئی ہے کہ یہ جو فارم ہے یہ ہماری کفن میں رکھ دینا۔ کل قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے جا کر پیش ہوں گے، یا رسول اللہ ہم اس جماعت سے تھے جو آپ کی ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں نکلتی تھی، ہم اس قائد کے پیچھے تھے جس قائد نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے آگے قدم بڑھایا تھا۔